اسی طرح شادی شدہ زندگی میں انسان کی جسمانی ضرورت کا بھی جنسی ضرورت کا بھی ایک سائیکل ہوتا ہے. نو بیاہتا جوڑے آپس میں زیادہ جلدی ملتے ہیں، بڑھاپا آ جاتا ہے تو زیادہ وقفہ ہو جاتا ہے. لیکن شریعت کے تعلیمات کو دیکھیں تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ ایک ہفتے کا وقفہ ایک مناسب وقفہ خیال کیا گیا ہے جس پر زندگی کا لمبا عرصہ انسان عمل کر سکتا ہے. اس لیے حدیث مبارکہ میں ہے، جمعہ کا دن چونکہ شریعت کے مطابق ویکینڈ کا دن ہوتا ہے، چھٹی کا دن ہوتا ہے، تو فرمایا نبی علیہ السلام نے من غسل واغتسل یوم الجمعۃ، جو خاوند جمعہ کے دن خود بھی نہائے اور بیوی کو بھی نہلائے. تو اشارہ ہے کہ میاں بیوی آپس میں ملیں. ایک دوسری جگہ پر ہے کہ جو نہائے اور بیوی کی خوشبو لگائے. تو اس سے بھی اشارہ ملتا ہے کہ اس دن کا نہانا شریعت کی نظر میں صرف میل کچیل دور کرنا ہی نہیں بلکہ دل کے خیالات کو بھی پاکیزہ کرنا مقصود ہے. اس کے بعد پھر وہ بندہ جلدی اگر جمعہ کی نماز کے لیے چلے تو حدیث پاک میں اس کے فضائل آئے ہیں. پہلی فضیلت کہ ہر قدم پر 1 سال کے روزے اور 1 سال کی نمازوں کا ثواب ملتا ہے. دوسری فضیلت کہ ایسا کرنے پر اللہ تعالی خاوند کو 2 ثواب دیتے ہیں، ایک اپنے غسل کا ثواب، ایک بیوی کے غسل کا ثواب. اور غسل کا ثواب دوسری حدیث میں ہے کہ انسان جب جنابت کا غسل کرتا ہے تو جتنے پانی کے قطرے جسم سے گرتے ہیں ہر ایک کے بدلے اللہ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. اور تیسرا انعام اللہ اس دن یہ دیتے ہیں کہ ایک جمعہ سے لے کے دوسرے جمعہ تک کے جتنے گناہ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں. یہ کتنا خوبصورت دین ہے کہ جس نے انسان کے کھانے پینے سونے اور جنسی ضروریات تک کا خیال رکھا اور میاں بیوی کو ترغیب دی کہ دیکھو عبادت کی نیت سے ملو گے، ضرورت بھی پوری ہوگی اور تمہیں اللہ کے ہاں اجر ملے گا. اس کو کہتے ہیں ہم خرما و ہم ثواب، کھجور بھی کھاؤ اور ثواب بھی پاؤ. تو یہ انسان کی جو جنسی ضرورت ہے اس کا بھی ایک سائیکل ہے. جب ایک دفعہ یہ پوری ہو جاتی ہے تو پھر درمیان میں کچھ وقت ہوتا ہے جس میں خاوند اپنے کاموں میں مصروف ہو جاتا ہے، بیوی اپنے کاموں میں مصروف ہو جاتی ہے. جیسے سمندر کے کنارے رہنے والے لوگ جانتے ہیں کہ ایک منتھلی سائیکل ہوتا ہے ہائی ٹائیڈ اور لو ٹائیڈ کا. 13, 14, 15 جب چاند کی تاریخ ہوتی ہے تو لہریں 10-10 فٹ اوپر اچھل کر آتی ہیں، اور جب پہلی تاریخ ہوتی ہے تو بالکل کام اینڈ کوائٹ ہوتا ہے. یہی انسان کی جنسی ضرورت کا معاملہ کہ عام طور پر جب انسان کی ضرورت پوری ہوتی ہے تو پھر لو ٹائیڈ کا وقت رہتا ہے، مگر کچھ وقفہ گزرنے کے بعد دوبارہ یہ ہائی ٹائیڈ ہو جاتی ہے. اس میں بھی اللہ کی ایک حکمت ہے کہ اگر ہر وقت میاں بیوی پر ہائی ٹائیڈ کی کنڈیشن رہتی تو مرد تو پھر گھر میں ہی پڑے رہتے، عورتوں کے طواف میں ہی مشغول رہتے، نہ کوئی کاروبار کر سکتا نہ کوئی فیکٹری چلا سکتا. عورتوں کا بھی معاملہ اسی طرح کہ وہ بھی بچوں سے لاپرواہ ہوتی، ہر وقت خاوند کی بغل میں گھسی رہتی. تو اللہ رب العزت نے کتنی خوبصورت زندگی دی ہے کہ جس میں ہر چیز کا خیال رکھا گیا. تو وقفے سے صحت بھی برقرار اور پھر وقفے سے ملنے سے محبت کا احساس بھی زیادہ ہوتا ہے. اس کے علاوہ بھی انسان کو ضرورت پیش آ سکتی ہے. انسان ہے، صرف ایک ہفتے ہی کا تو مسئلہ نہیں لکھا شریعت نے، اجازت تو ہر وقت دی ہے. چنانچہ شریعت نے کہا کہ مرد اگر باہر پھر رہا ہو اور اس کی نظر کسی غیر محرم پر پھرے اور اس کے دل میں اس کا خیال آ جائے تو نبی اسلام نے فرمایا کہ اس کو چاہیے کہ گھر آئے اور اپنی بیوی سے مل لے، جو کچھ اس عورت کے پاس تھا
وہی کچھ گھر میں بیوی کے پاس ہوگا۔ کتنی خوبصورت تعلیمات ہیں کہ جو کچھ تم باہر ڈھونڈتے ہو جب تمہیں گھر میں ملتا ہے تو پھر گناہ کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ ہے، جب آپ سفر پہ تشریف لے جانے لگتے تھے تو اپنے اہل خانہ سے ملاپ کرتے تھے۔ حدیث پاک میں ہے کہ حجۃ الوداع کے موقع پر نبی اسلام نے احرام باندھنا تھا تو جتنی ازواج مطہرات ساتھ تھیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے ساتھ وقت گزارا۔ اسی طرح سفر سے واپس آئیں تو بھی بیوی سے ملنا سنت ہے۔ کئی مرتبہ انسان کو کوئی خوشی ملتی ہے تو وہ اپنی بیوی سے قریب ہوتا ہے، بیوی کو کوئی پریشانی ہوتی ہے تو وہ خامند کا قرب چاہتی ہے۔ تو انسانی طبائع ہیں۔ شریعت نے سمجھا دیا کہ دیکھو ایک عام سائیکل کی جو مقدار ہے وہ 1 ہفتہ ہے، اب اپنی زندگی کی ضرورتوں کو دیکھتے ہوئے اس سے کم عرصے میں بھی مل سکتے ہو، اس سے زیادہ عرصے میں بھی مل سکتے ہو۔ لیکن کئی مرتبہ جب میاں کے اوپر یا بیوی کے اوپر اتار کی کنڈیشن ہوتی ہے تو غلط فہمیاں ہو جاتی ہیں، شیطان اس سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ اس وقت میں خاوند اپنے کام کی طرف توجہ زیادہ دیتا ہے، دفتر پہ توجہ زیادہ دیتا ہے، دوستوں میں وقت زیادہ دیتا ہے، تو بیوی سمجھتی ہے کہ شاید باہر نکل کر یہ کہیں انوالو ہو گیا ہے۔ حالانکہ ہر وقت تو ایسا نہیں ہوتا کہ خاوند کے باہر نکلنے کا ایک ہی مقصد ہو۔ خود عورت کے اوپر جب اتار کی کنڈیشن ہوتی ہے تو اس کی طبیعت میں سستی ہوتی ہے، بے اطمینانی سی ہوتی ہے، تھکی ہوئی ہوتی ہے، پریشانی، طبیعت میں بیزاری۔ شریعت نے کہا کہ ایک ہی کام کے لیے زندگی نہیں دی، ایسے حالات میں تم اللہ کی عبادت کرو، قرآن پاک کی تلاوت کرو، ذکر سے اپنے دل کو اطمینان پہنچاؤ۔ چنانچہ رب کریم ارشاد فرماتے ہیں کذالک لنثبت بہ فؤادک، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب آپ کا دل مغموم ہوتا تھا ہم قرآن پاک کی آیتیں اتارتے تھے آپ کے دل کو تسلی دینے کے لیے۔ کاش کہ ہم یہ تجربہ کرتے کہ غمزدہ انسان کو قرآن مجید سے کیا سکون ملتا ہے، غمزدہ دل کو نماز پڑھنے سے کیا لطف ملتا ہے، لیکن ہم ان تجربات سے ابھی واقف نہیں، ہمیں صرف مادی چیزوں کا پتہ ہے۔ اللہ رب العزت نے جو دلوں کا سکون نیکی میں رکھا ہے وہ آپ کو ڈھونڈنے سے بھی دنیا میں کہیں نہیں مل سکتا۔ تاہم میاں بیوی ایسے وقت میں بہت ایک دوسرے کا خیال رکھیں، کیونکہ جھگڑوں کی بنیاد یہی ہوتی ہے۔ عورت کئی مرتبہ قریب ہونا چاہتی ہے، مرد جان چھڑاتا ہے، عورت باتیں کرنا چاہتی ہے، مرد چپ لگا جاتا ہے۔ تو عورت کی غلطی یہ کہ مرد کی اتار کی کنڈیشن میں خاموشی کو جدائی نہ سمجھے، اور مرد کی غلطی یہ کہ عورت اگر پریشان ہے اور باتیں شیئر کرنا چاہتی ہے تو کمپلیننگ ڈز ناٹ مین بلیمنگ۔ اگر وہ کوئی کمپلین کر رہی ہے تو وہ بلیم نہیں کر رہی، وہ حالات سنا رہی ہے، تو اس کو سن لینا چاہیے۔ بہرحال شادی شدہ زندگی میں میاں بیوی کو سمجھداری سے کام لینا چاہیے، اسی لیے تو یہ میچورٹی کا کام ہے۔ بعض ملکوں کا قانون ہے کہ ووٹ دینے کی عمر 18 سال اور شادی کی عمر 21 سال۔ وجہ کیا؟ اس لیے کہ ملک چلانا آسان ہے اور بیوی کا گھر چلانا ایک مشکل کام ہے۔